بعض علماء کی رائے میں نماز عشاء کی 11 رکعتیں وتر ہیں، بعض کی رائے میں 3۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ 11 بھی وتر ہے اور 3 بھی وتر ہے، یعنی یہ کہ جو بھی 2 سے تقسیم نہ ہو سکے عدد وہ جو ہے وتر ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے 1 کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں، تو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 کو نفل کی حیثیت سے ادا کر کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں مختلف آراء ہیں اور مختلف جو ہے معمولات ہیں، مختلف جو مسلکوں کے لوگ ہیں، تو ان میں کوئی بہت بڑا حرج اور کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں 3 ہی کا پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بنانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اور یہی وہ چیزیں جو جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھ۔ تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو، اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل۔ ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے۔ اب یہ ہوتا ہے۔ یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہے پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعۃ اور صبر عن المعصیہ۔ جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں، اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی۔ اسی طرح صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہے یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز،
इतने बड़े सरकारी अफसर की बीवी वो गुनाह की दावत दे रही है, उस वक्त अपने आप को थामना। कुरान मजीद ने कहा है ना कि वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला रा बुरहान रब्बी, उस औरत ने तो उस बुराई का कसद किया ही था, हज़रत यूसुफ की तरफ पेशकदमी की ही थी। यूसुफ भी करते अगर अपने रब की दलील को न देख लेते। उस वक्त अल्लाह ने खुसूसी दस्तगारी फरमाई, दस्तगीरी, इसलिए कि इंसान का नफ्स तो जाहिर बात वो तो इंसान को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात में आता है कि आप जब भी कहते थे ए लोगों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तो सबसे पहले अपने नफ्स को मुखातब करते थे। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूँ। देखिए ये उसीकुम वही आ गया, औसा यूसी ईसान बाबे इफान, उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह, लोगों मैं तुम्हें भी वसीयत कर रहा हूँ और अपने नफ्स को भी वसीयत करता हूँ कि वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। तो ये नफ्स को थामना, रोकना उन चीजों से जो उसे मरगूब है, ये है सब्र अनिल मासिया। और जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल पैरा होने में जो नागवार सूरत पेश आ रही है, नफ्स तो चाह रहा है, तो उधर मालूम है कि अजान हो चुकी है, फजर की जमात का वक्त है, वो कशमकश हो रही है। उस वक्त जो है नफ्स के उस तकाजे को पीछे डालकर और अल्लाह के हुक्म पर कारबंद होना, ये क्या है? सब्र अलत ता, इताअत पर सब्र, मासियत से सब्र, एक मुस्बत सब्र, एक मनफी सब्र, ये दो सब्र होंगे तो पहली मंजिल सर होगी। बात समझ में आ गई? अब आइए दूसरी मंजिल। दूसरी मंजिल क्या थी? याद कीजिए, दावत, तबलीग, तलकीन, नसीहत, दूसरों को कहना, इसी में अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अब यहाँ क्या होगा, इसमें मैं चाहता हूँ कि जरा एक आयत के हवाले से, मैंने कल कहा था ना कि वो तीन बातें मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, वो तीन बातें आज समझ ले। वो तीन बातें सूरह नहल की एक आयत के हवाले से, इतनी छोटी वो है कि वो आपको याद हो जाएगी। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती अहसन, बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ, दावत दो अपने रब के रास्ते की तरफ तीन चीजों के जरिए। पहली चीज बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दलील के साथ, बुरहान के साथ। दूसरी चीज मौइज़ा हसना, अच्छी नसीहत, खुशनुमा नसीहत। और तीसरी चीज वजादिलहुम बिल्लती अहसन, जिदाल हसना, झगड़ा, मुजादला, मुनादरा, लेकिन वो भी खूबसूरती के साथ। अब इन तीन चीजों की अहमियत को समझिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये जो तीन लेवल्स है दावत के, हम इनको भूल गए, और इनमें से हर एक की जो अहमियत है वो हमारे सामने नहीं। ये तो मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ नबी की जात होती है जो इतनी जामे होती है कि वो तीनों लेवल पर बैकमक काम करते हैं, और गैर नबी से आप इसकी तवक्को नहीं कर सकती। शख्सियतों के अंदर जो महदूद औसाफ होते हैं वो किसी एक लेवल पर भी काम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तीनों लेवल पर काम करना जो है वो तो जैसा कि मैंने अर्ज किया है वो अंबिया के लिए तो होता है। वो तीन लेवल क्या है? देखिए, हर सोसाइटी में, हर माशरे में एक ऊंचा तबका होता है। ऊंचा मैं दौलत के एतबार से नहीं कह रहा, ऊंचा सियासी इक़्तिदार के एतबार से नहीं कह रहा, ऊंचा तबका ज़हनी एतबार से, फिक्री एतबार से, अकली एतबार से, जिन्हें आप कहते हैं इंटेलिजेंसिया, जिन्हें आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी। होता तो है बहुत थोड़ा सा, माइनॉरिटी है, वो अक्सरियत नहीं होती, अक्सरियत अवाम उन्नास की है। इंटेलिजेंसिया तो थोड़ा होगा, इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी उसे कहते हैं माइनॉरिटी है कि वो अकलियत होती है, ज़हीन अकलियत। उसी के लिए एक और इस तरह इस्तेमाल होती है, द ब्रेन ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी। आजकल अमेरिका वगैरह में थिंक टैंक्स, ये खाक उनके इदारे वजूद में आ रहे हैं कि मुफक्किरीन को जमा किया जाए और उनकी जो फिक्री सलाहियतें हैं उनसे इस्तेफादा किया जाए। अब एक आदमी जो है वो बाजार तो बैठा नजर आ रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा, आपको क्या पता वो फिक्री और ज़हनी एतबार से किस फिजा में है, किस आलम में है, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, आपको क्या? अल्लामा इकबाल के बाद तफसीरें, आप तस्वीरें देखी होंगी, यूं बैठे, मालूम होगा बड़ा निकम्मा आदमी है, ये क्या सर झुकाए बैठा हुआ। लेकिन आपको क्या पता कि वो फलसफे की कौन सी गुत्थियां सुल जा रहा, कौन सा मसला उसके सामने, ज़मान और मकान का कोई मसला है, इल्म की माहियत का कोई मसला है, और हल्काओं पे अब मैं क्या अर्ज करूं, मजमून जरा हट रहा है। यही कैफियत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास दौर में,
وہی کے آغاز سے متصل قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل و مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک صاف مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد ٹال لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں۔ جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر لیا۔ یہ کیفیت حضور کی نہیں ہے۔ اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے۔ اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے۔ آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا۔ یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ